10th امام نقی علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی زندگی میں جو سب سے زیادہ چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس سختی کے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ 10th امام نے 6 خلیفوں کا ٹائم دیکھا ہے، یعنی سخت 6 جو خلیفہ تھے، جو ظالم حکمراں کا دور دیکھا ہے، 6 تھے سب سے زیادہ امام نے دیکھا. اس میں سب سے زیادہ جو ٹائم تھا وہ متوکل کا تھا، متوکل عباسی جو سب سے زیادہ ظالم تھا. ان سب سختیوں میں امام نے اپنے کام کو جاری رکھا. امام نے اپنے شیعوں کے ارتباط کو، شیعوں کے کنیکشنز کو، ساری چیزوں کو جاری رکھا اور یہ ٹریٹمنٹ کی اور یہ ہمیں سکھایا کہ ہر دور میں یو ہیو ٹو ڈو یور اون ورک، تمہیں اپنا کام کرنا ہے. جو چیز امام نے اپنے شیعوں کو تعلیم دی وہ نیٹ ورک تھا. نیٹ ورک کیسے ڈیزائن کیا جاتا ہے، امام نے نیٹ ورک ڈیزائن کیا. یعنی اتنی سختی تھی کہ راوی کہتا ہے کہ میں امام کے ساتھ تھا، امام کے ساتھ چلا، امام سے بات کی، میں نے کچھ کہنا چاہا، امام نے کہا رستے میں بات مت کرو. اتنا اسپائنگ تھا کہ رستے میں چلتے ہوئے مدینہ میں کوئی سن لیتا. کیوں؟ کیونکہ جو بھی دشمن کو لگتا کہ یہ علی کا چاہنے والا ہے تو اس کی جان مال سب خطرے میں پڑ جاتی، اور امام اپنے چاہنے والوں کو خطرے میں ڈالنا نہیں چاہتے تھے. لیکن امام نے سکھایا کہ کیسے کام کرنا ہے. شخص ہے یہ عزیزان محترم، 10ویں امام کا دور بہت سسٹمیٹک شیعوں کو ڈیولپ کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ 10ویں امام کے بعد 11ویں امام کا دور ہے اور پھر غیبت ہے. یعنی پھر شیعوں کے لیے تھوڑا ٹائم رہ گیا تھا اماموں کے درمیان میں رہنے کا. اس لیے 10th امام نے پوری طریقے سے یہ جو اپنے لائرز ہوتے ہیں، وکیل ہوتے ہیں، اس کا سسٹم ڈیزائن کر لیا تھا. 7ویں امام سے تھا لیکن 10th امام تک یہ پوری دنیا میں جہاں جہاں شیعہ تھے اس وقت تک اس کو انہوں نے اور اسٹرانگ کر لیا تھا. جبکہ اتنی سختی تھی حکومت کی، اس کے باوجود شیعہ کی صفت رازدان ہونا ہے. راز ہونا چاہیے اس کے دل میں، رازوں کو چھپا کے رکھے، نہ کہ ہر کسی کے سامنے ہر بات بول دے. عزیزان محترم، شخص کہتا ہے کہ ہم نے امام کے لیے کچھ خراسان یا قم سے کچھ خمس اور مال امام کی خدمت میں بھیجا، تو ہم کاروان رستے میں جا رہا تھا تو میسج آیا کہ واپس چلے جاؤ، رستے میں خطرہ ہے، اور جب ہم بولیں تب بھیج دینا. پھر امام نے میسج بھجوایا کہ اونٹ پر رکھو اور بغیر ساربان کے، یعنی بغیر کسی چلانے والے کے اونٹ کو چھوڑ دو. انہوں نے ایسے ہی کیا. اب یہ پریشان کہ پتہ نہیں اونٹ کہاں گیا ہوگا. تو یہ جب بعد میں امام کی خدمت میں پہنچے تو وہ سارا سامان امام کے گھر میں موجود تھا. یہ امام اس طرح سے اپنے لوگوں کی جانیں بچاتے تھے. شخص آیا جب امام کو زندان میں کچھ عرصے کے لیے رکھا گیا، تو شخص آیا جس نے اندر سے چاہتا تھا کہ اپنے مولا کی حال سے واقف ہو. تو جو اس وقت نگہبان تھا، جو جیل کا ہیڈ تھا، اس کے پاس پہنچا. اس نے بولا کیسے آنا ہوا؟ کہا خیر ہے. اب یہ ڈرے، اس کو بتائے کیسے. چلے گئے تو اس نے بولا کیسے آنا ہو؟ کہا خیر ہے. کہا اپنے مولا کی خبر لینے آؤ. کہہ رہا نہیں میرا مولا تو خلیفہ ہے. کہہ رہا نہیں بتا دو، کیونکہ جو تمہارا مولا ہے میرا بھی وہی مولا ہے. یعنی آپ دیکھیں اس سختی کے دور میں امام نے کتنا گورنمنٹ کے لوگوں کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا تھا. خیر اس نے بولا مجھے جانے دو. پھر یہ امام سے ملا. امام نے دیکھا اس نے کہ ایک قبر کھدی ہوئی ہے اور امام وہاں زندان میں ہے. تو یہ بڑا گھبرایا اور کہا کہ کہیں، کہا نہیں بے فکر رہو، ابھی ہم نے نہیں جانا، جب جائیں گے تو. عزیزان محترم، ان سختیوں کے دور میں کتنی دفعہ متوکل نے کوشش کی کہ امام کو نقصان دے. امام کی اس کو خبر پہنچتی تھی امام کے گھر میں جو ہے وہ اسلحہ جمع ہو رہا ہے، چیزیں ہوتی ہیں، تو اس نے امام کے گھر میں کہا جاؤ، اور امام کو دیکھا کچھ بھی نہیں ملا، اور امام قبلے کی طرف بیٹھے ہوئے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. یہ اسی حالت میں امام کو دربار میں بلایا، اور جب دربار میں امام پہنچے تو یہ شراب پی رہا تھا. اس نے امام کو اپنے برابر میں بٹھایا، کہا کہ شعر پڑھیں. تو امام نے بولا کہ ہمیں دور رہنے دو. کہا نہیں شراب کا، کہا نہیں یہ ہمارے خون اور گوشت سے شراب بہت دور ہے. مولا کے ماننے والوں کو بھی ایسے ہی ہونا چاہیے عزیزان محترم. تو اس نے کہا شعر پڑھیں. امام نے شعر پڑھے. اس کا میں خلاصہ صحیح تھا کہ امام نے بتایا وہ کہاں گئے وہ جو بڑے بڑے تخت و تاجوں میں زندگی گزارتے تھے، آج وہ زمین کے اندر کیڑے مکوڑوں کی خوراکیں بن گئے. جب امام نے یہ شعر پڑھے اور دنیا اور آخرت کا چہرہ دکھایا تو یہ رونے لگ گیا، گریا اتنا کیا کہ اس کے محاسن گیلے ہو گئے، اور اس نے امام کو بڑی تکریم سے ہدیہ دے کر امام کو رخصت کیا. کئی دفعہ انہوں نے کوشش کی امام کے ساتھ، اور کئی مقامات پر ایسے چیزوں میں پھنسے، کیونکہ جانتے تھے اس وقت ایک یہودی جو تھا اس کے ساتھ، اس نے کہا کہ اگر کوئی علم غیب جانتا ہے تو وہ صرف یہی شخص ہے اور کوئی بھی نہیں ہے. اور یہی ہوا کہ جب ایک دفعہ ایک یہودی نے کوئی کام کیا غلط، تو جب اس کو قاضی نے سزا دینے لگی تو اس نے کہا نہیں میں تو مسلمان ہو گیا ہوں. اب یہ تو پریشان ہو گئے کہ اب یہ مسلمان ہو گیا ہے، سارے گناہ دھل گئے ہیں، تو اب اس کو سزا کیسے دیں. تو جب امام تک پہنچی تو امام نے کہا جو اس نے کام کیا اس کو وہی سزا دے.
تو قاضی نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا پھر امام نے قرآن کی آیت کی تلاوت کی کہ جب ان پر مشکل پڑتی ہے تو یہ کلمہ پڑھتے ہیں، جبکہ اصل میں یہ مسلمان نہیں ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ خوف سے ہوا ہے، کو شوق سے نہیں ہوا، یہ ماں جان کے خوف سے ہوا ہے، اس کو وہی سزا دو جو اس نے گناہ کیا ہے۔ خوب ائمہ بہتر جانتے تھے۔ ایک دفعہ اس نے کہا کہ کیونکہ امام جب آتے تھے تو یہ احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے، اس نے بولا اب امام کا احترام نہیں کریں گے، کوئی بھی جب امام آئے تو امام کے لیے پردہ نہ ہٹایا جائے، تاکہ امام خود پردہ ہٹائیں، اور یہ چاہتا تھا کہ امام کو کسی طریقے سے امام کو ڈسٹرب کرے، لیکن کسی نے کچھ نہیں کیا۔ لیکن جیسے ہی امام آئے ہوا اتنی تیز چلی پردہ خود اڑ گیا۔ امام اندر آئے، امام بیٹھے رہے، پھر جب امام جانے لگے پھر ہوا چلی، پردہ ہٹا، پھر امام چلے گئے تو یہ کہنے لگا کہ خود ہی اٹھا دیا کرو، اس سے بہتر کہ ہوا پردے اٹھایا کرے، کہ پھر لوگ بولیں گے۔ عزیزان محترم، خوب ائمہ اہل بیت خدا کے نمائندے ہیں، خدا نے ہر چیز ان کے اختیار میں دی ہوتی ہے۔ عزیزان، جس امام کا نام نقی، جس کا لقب نقی ہو، نام تو علی ہے، نقی نقاوت سے ہے، طہارت سے ہے، اخلاص سے ہے، خلوص سے ہے، کسی چیز کا نتھر کر نکل کر خالص ہو جانا اسے نقاوت کہا جاتا ہے۔ غیر ضروری چیزوں کو، ملاوٹ کی چیزوں کو اگر اس سے نکال دیا جائے، اسے سالم بنا دیا جائے تو اسے نقاوت کہا جاتا ہے۔ بہت چاہت کہ کسی طرح کوئی بال برابر بھی دھبا ان کے کردار پر آ جائے، مگر یہ ہے نقی۔ متوکل شراب کے نشے میں دھت نصف شب میں سپاہی بھیج کر امام کو بلواتا ہے، سپاہی حضرت کو گرفتار کرنے کے انداز میں لے کے دربار میں آتے ہیں، اس کے ہاتھ میں مے نوشی کا وہ ظرف ہے، امام کو دیکھ کر کہتا ہے پیئے پیئے آپ بھی۔ حضرت نے فرمایا ہم اہل بیت کا خون اور گوشت کسی نجاست سے نہیں ملا۔ اللہ اکبر۔ بھائی میں اور آپ تو ائمہ کے کردار کو دیکھ کر جرأت پائیں، حوصلہ پائیں، شجاعت پائیں، ان کی زندگیوں میں کیا شجاعت ہوگی، کیا بہادری ہوگی۔ فرمایا ہمارا گوشت اور گوشت ہم اہل بیت کا کسی نجاست سے قریب نہیں ہوا۔ کہنے لگا غزل سنائیے، غزل سنائیے، غزل سنائیے۔ اب ان لوگوں کا یہ انداز ہے، یہ مزاج ہے۔ وہ شراب کے نشے میں میرے مولا نے پہلے تو انکار فرمایا، ہم شاعر نہیں ہیں۔ کہنے لگا جانے نہیں دوں گا جب تک غزل نہیں سنائیں گے۔ اب میرے مولا نے فی البدی ایک نظم کہنا شروع کی جی، کوئی 14 اس کے اندر شعر ہیں، کوئی کہہ لیجئے کہ کوئی 28 اس کے اندر مصرے ہیں جو امام نے اس وقت فی البدی کہنا شروع کیے، اور جیسے جیسے امام کے اشعار بڑھتے جا رہے تھے ایسے ایسے اس پہ کب کبھی داری ہو رہی تھی، اور ایک ایسا وقت آیا کہ اس کے ہاتھ سے وہ شراب کی بوتل چھٹی، زمین پر گر کے تڑپنے لگا، اور آواز دے کر سپاہیوں کو بلایا، لے جاؤ انہیں واپس پہنچا کر آؤ۔ ان اشعار میں سے ایک شعر سن لیجئے آپ ذرا، سناؤ۔ حضرت فرمایا باتو علی القلل، باتو علی قلل الجبال تحرسهم، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آلہ۔ توجہ ہے؟ باتو علی قلل الجبال تحرسهم، کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے پہاڑوں کی چوٹیوں پر محل بنائے اور پوری زمین اور پورے شہر سے اوپر ہو کر اونچا ہو کر رہتے تھے اور سارے شہر کو اپنی نگاہوں میں رکھتے تھے، وہ اس انداز کی زندگی گزارتے تھے۔ غلب الرجال فما اغنتهم الخلول، مگر کچھ ایسا بھی وقت آیا کہ وہ اونچے اونچے محل ان کے کام نہیں آئے، وہ بڑے بڑے مکانات ان کے کام نہیں آئے۔ توجہ چاہوں گا امام کے، ناداہم صالح من بعد ما قبروا، جب ان لوگوں کو کہ جنہوں نے پہاڑوں کی چوٹیوں پر محل بنا کر خود کو بلند سمجھا تھا، اونچا سمجھا تھا، جب انہیں قبر کے حوالے کیا گیا تو قبر سے آواز آ رہی تھی، این الاسرۃ والتیجان والحلل، کہاں ہے وہ تاج، کہاں ہے وہ تخت، کہاں ہے وہ فاخرہ لباس؟ تمہیں اب مٹی میں آنا پڑا، یاد کرو کہ سب کو یہی آنا ہوگا۔ میرے مولا کے یہ اشعار سن کے ہاتھ پیر اس کے کانپنے لگے،
کہا لے جاؤ انہیں. امام وہ نہیں ہے کہ جو حالات سے متاثر ہو. کہ فرزند امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام. اب امام علی نقی علیہ السلام، یہ آپ خود سوچئے کیا وجہ ہے مدینے میں کیوں نہیں رہنے دے رہے؟ ائمہ کو مدینے میں نہیں رہنے دیا جا رہا. کبھی سامرا بلا رہے ہیں، کبھی بغداد بلا رہے ہیں، کبھی خراسان بلا رہے ہیں، کبھی شام بلا رہے ہیں. کیوں؟ ڈرے ہوئے ہیں، خوف زدہ ہیں کہ قریب رہیں گے، ہم ان کی نقل و حرکت پہ نظر رکھیں گے. اب متوکل نے بلایا ہے امام علی نقی کو. اب میں صرف ایک گوشہ عرض کروں گا، ایک بات عرض کروں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ امامت کسے کہتے ہیں، امامت کیسے کی جاتی ہے، ہدایت کیسے کی جاتی ہے. پھر ناز کیجئے کہ اللہ نے آپ کو کیسے ہادی راہبر اور امام عطا کی. امام، بس یہ میں ایک نقطہ اگر اجازت دیں، وقت تو ختم ہے لیکن اگر آپ اجازت دیں تو میں عرض کرتا ہوں. امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب متوکل نے بلایا، یہ متوکل بہت کثیف کردار ہے، آپ کو پتہ ہے. میں اس کی باقی بدبختیوں کی طرف اشارہ نہیں کر رہا. اس نے امام علی نقی کو بلایا، لیکن اتنا کینہ دشمنی تھی ان کے دلوں میں کہ بلانے کے بعد جب سامرہ میں بلایا امام کو تو کہاں رکھا؟ سامرہ میں جتنے فقیر تھے، بھیک مانگنے والے، یہ رات جس جگہ پر گزارتے تھے اس جگہ کا نام ہے خان السعالیق، گداگروں کے رہنے کی جگہ تھی، رات گزارتے تھے. اس نے امام کو بلایا مدینے سے، کہاں رکھا؟ یہاں. آپ کی توہین کرنے کے لیے گداگروں کے بیچ میں، فقیروں کے بیچ میں، بھکاریوں کے بیچ میں امام کو رکھا. سمجھا کہ میں اس طرح سے رسوا کروں گا اور جب 3 دن کے بعد میرے پاس آئیں گے تو پھر وہ شرمندہ اور شرمسار ہو کے آئیں گے اور میں اس طرح سے ان کا مذاق اڑاؤں گا. کیونکہ یہ بدبخت مولا متقیان کی نقلیں اتارتا تھا اور اس کا اپنا بیٹا اسی لیے مخالف ہو گیا اور بیٹے نے پھر قتل کروایا تھا باپ کو، متوکل کو. اور جناب سیدہ زہرا کی شان میں گستاخی کرتا تھا متوکل. قبر امام حسین کے ساتھ جو کیا پہلی مرتبہ عباسیوں میں سے یہ متوکل نے کیا. امام کو یہاں پہ روکا. اب دیکھیں امامت کیا ہے. آئے، یہ جو میں شعر اکثر پڑھتا ہوں کہ قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے. آئے، بیٹھے ان کے پاس، سب کو بٹھایا کہ بھائی میری خواہش ہے کہ میں یہاں جتنے دن ہوں تم میں سے کوئی باہر نہیں جائے گا، تو تمہاری جو ضروریات ہیں وہ علی نقی کے ذمہ. امام کا لقب ہادی. یہاں رہو، میں تمہارے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں. اب دیکھیے سب کو شامل کیا. وہ جہاں پہ جگہ جگہ غلاظت تھی، کچرا تھا، گند تھا، امام نے اب اسی جگہ کو گلزار بنایا، بیٹھنے کے لائق بنایا. پھر اپنے خادم کو، غلام کو بھیجا، جا کر کھانا لے کے آؤ سب کے لیے. وہ رزق پاک. کیوں کھانا کھلا رہے ہیں؟ کیا حکمت ہے اس کھانے میں؟ امام نے انہیں کہیں لے کے جانا ہے، اس لیے پہلے مرحلے میں ان کا رزق تبدیل کروایا. ٹھیک، پاک طاہر و طیب رقم غلام کو دے کے کہا جاؤ اور ان کے لیے لباس بھی لے کے آؤ. جب وہ جگہ پاک ہو گئی، صاف ہو گئی، کہا میں چاہتا ہوں تم غسل کر لو اور نیا لباس پہن لو. نیا لباس پہن لیا. امام ان کے ساتھ شریک ہو گئے. امام میزبان بنے، انہوں نے کھانا کھایا. اب 3 دن رہے. اب امام نے خواہش کی کہ میں چاہتا ہوں کہ آج میں نماز پڑھوں اور تم بھی میرے ساتھ نماز پڑھو. نقی علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے لے کے گئے اس مقام پر، رب کی بارگاہ میں سب کو اتنی روحانیت تھی اس نماز میں کہ جب واپس لائے، اب نماز ختم ہوئی، اب اجازت مانگی امام نے صاحب سے اور کہ میں اب چلوں گا. جب امام نکلے تو کہا حضرت ہم بھی چلیں گے، اب ہم بھی یہاں نہیں رہیں گے. اور وہ خان السعالی خالی ہو گیا. متوکل امام کو شرمندہ کرنا چاہ رہا تھا، رسوا کرنا چاہ رہا تھا. امام نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ امامت کسے کہتے ہیں. تو جس جگہ مجھے بلا کر رسوا کرنا چاہ رہا تھا اس جگہ کوئی فقیر بچے گا ہی نہیں. کیوں نہیں بچا کوئی فقیر؟ امام چلے جاتے، وہ رہ جاتے. اس لیے نہیں کہ امام اپنے ساتھ انہیں جہاں لے گئے تھے، اب وہاں سے آنے کے بعد دنیا کے کسی بندے سے مانگنا مناسب نہیں تھا قطعی طور پر. یہ شان امامت ہے. کس طرح سے امامت کی گئی. بس میرے عزیزو، امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام